ٹوکیو کی مشہور کیو یونیورسٹی میں سیاسی نظام کو پڑھانے والے ڈاکٹر اوکوڈا کا کہنا ہے کہ میں زندگی میں بہت مغرور، سخت دل اور اگنورنٹ رہا ہوں، لیکن اب میں بڑا نرم دل اور ہمبل انسان ہوں۔ ان کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ڈاکٹر اوکوڈا جاپانی ہونے پر فخر کے احساس کی وجہ سے تنہائی پسند تھے اور عام لوگوں سے دور رہتے تھے۔ دوران طالب علمی کالج کے 6 سال ڈاکٹر اوکوڈا کو دنیا کے قوانین اور سیاسی نظاموں کی کلاس اٹینڈ کرنی تھی۔ لیکچر کے دوران اسلامی قانون کا بھی ذکر آیا، جس میں انہیں پتہ چلا کہ اسلام کے قوانین قرآن سے لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر اوکوڈا کو اس وقت تک اسلام کے متعلق بالکل علم نہیں تھا۔ کلاس میں دوران مطالعہ ان کی نظر ایک آیت اور اس کے ترجمے پر پڑی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اس آیت کو پڑھ کر انہیں حیرت ہوئی اور وہ سوچ میں پڑ گئے، اگر سب ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں تو اعلیٰ اور کمتر کی تفریق کیسی؟ اب ان کا دوسرے انسانوں کے متعلق نقطہ نظر ہی بدل گیا۔ ڈاکٹر اوکوڈا نے سوچا کہ قرآن کو مزید پڑھنا چاہیے، لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ قرآن عربی زبان میں تھا۔ چنانچہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنے کا پروگرام بنایا۔ یہ زبان سیکھنے کی جستجو انہیں شام کے شہر حلب لے آئی۔ انہوں نے کئی سال تک عربی سیکھی اور قرآن کو سمجھنا شروع کیا۔ آخر کار قرآن نے ان کو فتح کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر اوکوڈا واپس جاپان آ گئے اور پروفیسر بن گئے۔ قرآن نے ان کے اندر ایک انقلابی روح پھونک دی اور ایک نیا ڈاکٹر اوکوڈا وجود میں آ گیا۔ اب وہ ایک مختلف انسان ہیں۔ ہمدردی، نرم دلی اور شائستگی ان کا مزاج ہے۔ انہی اعلیٰ اخلاق نے ان کے 10 جاپانی شاگردوں کو بھی مسلمان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر اوکوڈا اب جاپان میں اسلام کے بڑے داعی ہیں۔ سوچئے کہ ایک آیت اگر ایک سخت دل جاپانی کو مسلمان کر سکتی ہے تو مکمل قرآن کی کیا تاثیر ہوگی؟ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈاکٹر اوکوڈا نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا اور اس میں غور و فکر کیا، جبکہ ہم اسی قرآن کو بے سمجھے پڑھتے ہیں۔ ٹک ٹاک میں انڈین گانے، یہ ماؤں کو دیکھنا چاہیے ان کی اولاد کیا دیکھ رہی ہے، کس طرح کی موویز دیکھتے ہیں وہ۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جس بندے کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخر کے دن پہ ایمان ہے نا، اس کے فون میں ٹک ٹاک نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ آپ فیس بک یوز کریں، یوٹیوب یوز کریں، اس کے فون میں نا، مطلب the one who believes in Allah and the last day should not have this application TikTok in his phone، کیونکہ اس میں 97% گند ہے، میں بھی 3% خیر ہوگی، لیکن اور اس خیر تک پہنچنے کے لیے بھی جب آپ اسکرول کر رہے ہیں نا، آپ گند سے گزر کے آپ اسکرول کر رہے ہیں۔ اور this application is designed in a way جس میں اپنی باڈی کو شیک کرنا ہے اور پیچھے میوزک ہے اور فلٹ ہے، so you shouldn't have this application۔ حضور ایک کام کر دیں، صرف بچے کو عقیدہ ضرور دیں۔ یار اچھی روٹی دیتے ہیں نا، اچھا خرچہ کرتے ہیں نا، اچھی کتابیں، اچھے کپڑے لے کے دیتے ہیں، خدا کے لیے اچھا عقیدہ بھی دیں۔ اچھا عقیدہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ماں باپ کا اچھا ہو تو اولاد کا بھی اچھا ہوتا ہے۔ اگر بچے نے آنکھ کھولتے ہی دیکھا کہ ماں باپ جو ان سے سارے چڑھاوے مزاروں پہ چڑھائی جا رہے ہیں، یا بچے نے دیکھا جی ساری زندگی جو ماں باپ ہیں وہ اپنا آپ پیر صاحب کے لیے فنا کر دیتے ہیں، یا بچے نے ساری زندگی دیکھا کہ ماں جو انسی ہے وہ جیسے ہی ابو جانے لگتے ہیں دفتر تو ایک امام زامن باندھ دیتی ہے۔ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں بتانے لگا ہوں کہ ایک سے دوسرے میں کیسے جاتا ہے۔ تو اس کا ایمان بیٹھ گیا کہ طاقتوں کا منبع یہ دھاگے ہوتے ہیں جو بازو پہ باندھے ہوتے ہیں۔ طاقت تو اللہ کی ذات کی ہے، قادر تو میرا اللہ خود ہے۔ جب قادر اللہ خود ہے، اور زحمت کریں خدا کے لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں۔ جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کے جو لائف کے کنسپٹس ہیں وہ قرآنی کو ہو جائیں گے۔ حضور اس کتاب کے نزول کے بعد، اور یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ ہمارے رسول جن کے قدموں کی خاک پہ ہم نے سار پتھر کھانے پڑے، کیا کیا چیلنج آئے۔ خدا کے بندو، جس کتاب جو اپنے وقت اور آج تک کے زمانے کے لیے کھلا چیلنج ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے ہی نہیں تو بچے کو عقیدہ، کنسپٹ، گاڈ کا کنسپٹ، اللہ کا ایک رحمانیت کا تصور نہیں ملے گا۔ سو یہ ضروری ہے کہ اصل خوف یا اصل تعلق اور نسبت دی جائے کہ یار بیٹا تیرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اسے احساس ہوگا کہ میرا اللہ ہے اور میرے اللہ سے میرا کچھ تعلق ہے، میں نے اللہ سے مانگنا ہے، میں اللہ کو جواب دوں،
تو حضور پھر بچوں کے اچانک میں موبائل آپ کو چیک نہیں کرنے پڑیں گے. کیوں نہیں کرنے پڑیں گے؟ آپ کو پتا ہوگا میں نے اسے خوف خدا دیا ہے, اللہ سے تعلق اور نسبت دی ہے, اور کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اور اس کا بھی ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ بڑے مسئلوں سے آزاد ہو جائیں گے. آج کل میاں سر کیا ہے, اچھے کپڑے بھی دیتے ہیں, اچھا کھانا بھی دیتے ہیں, سب چیزیں کر دیتے ہیں, بنیادی عقیدہ نہیں دیتے, اور وہ بنیادی عقیدہ ضرور دینا چاہیے.